खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں مبارک ہو اور تمام کو نصیب ہو۔ آپ تمام کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے 29ویں پارے کی تفسیر، جس میں شامل ہیں سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ نوح، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم 29ویں پارے کے خلاصے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 29واں پارہ، جس میں 2 رکوع والے 11 سورے ہیں، اور اس طرح کل ملا کر 22 رکوع اس کے اندر ملتے ہیں ہم کو۔ اس میں کا سب سے پہلا سورہ سورہ ملک کہلاتا ہے، اور سورہ ملک نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اور اس میں کل 30 آیتیں ہیں۔ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے بچانے والی صورت کہا ہے۔ جہاں تک اس کے خلاصے کا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے۔ منزہ و برتر ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ یہ دیکھے، تم کو جانچے، اے بنی آدم، تم کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ تم میں کون عمل صالح کرتا ہے، درست عمل کرتا ہے۔ اس غرض سے اللہ نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اور اس نے جو کائنات کی تخلیق فرمائی، آسمان کو بنایا۔ کوئی اگر اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا تو اسے کہا جا رہا ہے کہ دیکھ آسمان کو دیکھ، کیا تو آسمان میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ اگر ایک مرتبہ دیکھنے پر تجھے کچھ نہیں محسوس ہوا تو پھر دیکھ، بار بار دیکھ، لیکن ہر بار تیری نظر تھکی ماندی، نقصان والی بن کر آئے گی، اس لیے کہ اس کو آسمان میں یعنی اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کچھ تو منکرین کا ذکر فرمایا، اور آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، مگر وہ لوگ جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے مغفرت ہے، اجر کریم ہے۔ اور یہ حقیقت اللہ نے بار بار واضح فرمائی کہ تم کسی بات کو آہستہ کرو یا زور سے کہو، اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کی بات کو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، سرکار سے لوگ کہتے تھے، کفار کہتے تھے کہ کب آئے گا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو بار بار اس وعدے کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، حضور کی موجودگی کی وجہ سے اجتماعی عذاب سے سب محفوظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں آزمانا چاہے، اگر وہ تمہیں عذاب مبتلا کرنا چاہے تو کوئی تمہیں نہیں روک سکتا، اور جس پانی سے
ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز میں زندگی عطا کی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اگر ہم وہ پانی تمہارے پاس سے چھین لیں، تم جن کنوؤں سے، جن باولیوں سے پانی حاصل کرتے ہو، اگر ہم اس پانی کو سکھا دیں تو پھر تمہیں کون پانی دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کو بیان کرنے والی خاص صورت ہے. اس کے بعد جو ترتیب کے اعتبار سے صورت نمبر 68 ہے، جس کا نام ہے سورہ قلم، وہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف نون کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اللہ نے اس میں نون کہہ کر قلم کی قسم کھائی ہے، اور وہ جو کچھ لکھتا ہے اس کی قسم کھائی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ معاذ اللہ مجنون کہتے تھے، طرح طرح کی تانہ زنی کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا محبوب، اللہ کی عطا سے آپ مجنون نہیں، اور آپ کا اجر ایسا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور آپ کو اللہ نے اخلاق کے سب سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز فرمایا ہے. اور جو آپ کا بدخواہ ہے وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے. حد یہ کہ وہ چغل خور ہے، حد یہ کہ وہ لوگوں کی ٹوہ میں رہنے والا ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ اتنا برا ہے کہ اس کی اصل میں بھی فرق ہے. اس طرح اللہ نے سرکار کے گستاخوں، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی حقیقت بیان کر دی، جو اس زمانے میں کفار سرکار سے کیا کرتے تھے. اس سورے میں اللہ رب العزت نے مختلف احکام سنائے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ متقین کے لیے اللہ کے پاس کیا مرتبہ ہے، وہ بھی ذکر ہے. اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت آقائے نامدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا سامان کیا، اور کہا کہ اے محبوب، اے پیارے، ان لوگوں کی باتوں پر زیادہ دل ملول نہ کریں، آپ صبر کریں. آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر نگہبان ہے. وہ اگر چاہیں کہ آپ کو گھور گھور کر آپ کو طرح طرح سے تکلیف پہنچائیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ایک نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. اس طرح سورہ قلم کے اختتام کے بعد سورہ نمبر 69 جو سورہ حاقہ کے نام سے موسوم ہے، اور وہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں 52 آیتیں ہیں. اس سورہ کی 2 رکوعوں میں کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ. اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے. ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. پروگرام بزم افطار ہر سنیچر اور اتوار رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. سورۃ الحاقہ جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 69ویں آیت ہے، اس
سورہ کے 2 رکوعوں میں 52 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں قیامت کے قائم ہونے پر بڑے زور سے، بڑی تاکید سے اعلان فرمایا، الحاقۃ ما الحاقہ، حاقہ حق بات، پکی بات وہ ہونے والی ہے، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد قیامت میں ہونے والے احوال کا ذکر کیا، وہاں خاص طور سے وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کی خوشی کا ذکر کیا، اور خاص طور سے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خسران و نقصان اٹھانے والے اور اپنے آپ پر ملامت کرنے والے ہوں گے۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے رکوع میں خاص طور سے یہ فرمایا کہ جو لوگ میرے نبی کو، پیارے نبی کو، کوئی تو شاعر کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی نجومی کاہن کہہ رہا ہے، تو میرا نبی نہ تو شاعر ہے، میرا نبی نہ تو کاہن ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام اس تک پہنچتا ہے، یہ نجومیوں کے اٹکل بازیوں والا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو تنزیل من رب العالمین، رب نے جو سارے عالمین کا رب ہے اس نے نازل فرمایا ہے۔ اس طرح سورہ حاقہ کی یہ آیتیں جن کے مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے، اور اس کے سورہ حاقہ کے بعد ایک سورہ معارج ہے، وہ بھی مکی ہے، اور اس میں اس کا نمبر ترتیب کے اعتبار سے 70 ہے، اس میں 44 آیتیں ہیں۔ سورہ معارج میں ایک شخص نے جو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ جس قیامت کی بات کرتے ہیں وہ کب آنے والی ہے، اس طرح حضور کے بیان کو، قیامت آنے والی بات کو مذاق اڑایا جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص آ کے پوچھ رہا ہے، یاد رکھو وہ قیامت آنے والی ہے جب چاند کا یہ حشر ہوگا اور سورج کی یہ کیفیت ہوگی، اور اس وقت ہر نفس ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ آج ہم کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھائی سے بھائی بھاگے گا، دوست سے دوست بھاگے گا، مالک سے غلام بھاگے گا، ہر کوئی بھاگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے ہیں، اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرما کر گویا ان کی ایک ہمت افزائی فرمائی ہے، اور آخر میں اس سورہ کے آخر میں، سورہ معارج کے آخر میں پھر قیامت کا ذکر فرمایا کہ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث، کہ ان کی آنکھیں بڑی جو ہے جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ جب اپنی خبروں سے نکالے جائیں گے۔ کافروں کا ذکر کیا، اس پر اس سورہ کا اختتام ہوا، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے قیامت کا دن جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا کہ تم کو ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح کا نمبر آتا ہے جو ترتیب کے اعتبار سے 71ویں صورت ہے، اور اس میں 28 آیتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے موسوم اس صورت میں حضرت نوح کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کو ماننے کی بات کرتے رہے، اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت دیتے رہے، اور اپنے گناہوں سے معافی کے لیے خاص طور سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا، موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، جب تم استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی چاہو گے، انہو کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اس بارش سے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے، حضرت نوح کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ واقعہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھے، بلکہ قرآن کی آیتوں میں موجودہ امت کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو ہم گناہ کی معافی چاہیں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر پھر جاری ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہونے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ہم پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو سب مل کر استغفار کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ الغرض اس سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کو ایک طرح سے عذاب کا حال سنایا، ان کے لیے بد دعا کی، اور نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سرکار، ہمارے آقا نے کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ہر وقت ہر آن حضور دعا ہی کرتے رہے۔ اس سورہ کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخشش فرما دے، اور میرے گھر میں داخل ہونے والے ہر مومن عورت، مومن مرد کی بخشش فرما دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالمین کے لیے بد دعا بھی فرما دی۔ اس طرح سورہ نوح پر
اس پارے کا آدھا حصہ ہو جاتا ہے. یہاں سے ہم آگے جاتے ہیں تو سورہ جن جو ترتیب کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے اور جس میں 28 آیتیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ حضور ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، اور حضور کے احکام پر مکلف جن سے پوچھ کی جائے گی وہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں. حضور کی آمد سے پہلے جن آسمانوں کی طرف بڑھتے تھے، فرشتوں کے پاس سے اللہ کے احکام چھین لیتے تھے اور طرح طرح سے وہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے. لیکن حضور کی آمد کے بعد سے ان کا اوپر جانے کا سلسلہ رک گیا، اور حضور جب ایک مرتبہ مکے کے اس مقام پر وادی نخلا میں سورہ رحمان کی تلاوت تہجد میں فرما رہے تھے تو جنوں کی وہاں موجودگی ہوئی، وہاں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر عجیب و غریب کلام قرآن مجید سن کر حضور پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کا ذکر ہے. اور حضور سے جو ان کی گفتگو ہوئی اس کو اس میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے سورہ جن کے ابتدائی رکوع میں. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی طرح کسی اور کی عبادت نہ ہو. فلا تدعو کا مطلب یہاں پکارنا نہیں، جیسے کہ بعض وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پکارنے سے منع کیا، پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا. تدعو بمانے تعبدو ہے. اور اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو انعامات دی ہیں، قحط پڑنے پر حضور نے دعا کی تھی اس کا بھی ذکر فرمایا. اور آخری آیتوں میں خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کے علوم پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا. ہاں الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے اپنے علوم کے خزانوں سے انہیں سرفراز فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر سورہ جن کا اختتام فرمایا. سورہ جن کے بعد سورہ مزمل جو مکی ہے اور جس کا ترتیب کے اعتبار سے 73واں نمبر ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں. یہ سورہ مزمل ابتداءً نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. مزمل یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقراء کے نزول کے بعد ایک قسم کی کپ کپی اللہ کے کلام کی ہیبت سے نازل ہو گئی تھی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کمبل اوڑے ہوئی حالت میں پکارا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے پیارے، قم اللیل الا قلیلا، کہ اٹھیے اور رات میں قیام کیجئے تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو جو اللہ نے آپ کو سونپے ہیں لوگوں تک دین پہنچانے کے وہ سنائیے. سورہ مزمل میں ایک خاص طور سے جو بات ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھیک ٹھیک اس کے آداب اور اس کے تمام تر قواعد کے ساتھ صاف صاف کھلا کھلا پڑھنے کی تلقین ہے. اور حضور کو صبر کی بھی تلقین کی گئی، وَاصْبِرْ، اور کہا کہ جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات، صحت سے جڑے طبی فوائد، ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو. افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں. لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار. ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل، آہ سے واہ، کیا بات ہے. مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ. دہلوی ریمیڈیز کا برینو.
ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फ़र्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी जिसको तुम ज़्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है, अगर हम देखते हैं फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात, रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सुभान अल्लाह। सूरह मुज़म्मिल के दरमियान अल्लाह ने अपने हबीब पाक को कुरान करीम की तिलावत का खुसूसी हुक्म दिया और रातों में उठकर तिलावत करने का, और इस सूरह के इख्तिताम पर अल्लाह को कर्ज देने और अपनी तरफ से जो नेकी आगे हम भेज रहे हैं उसका जिक्र किया, वस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर है, गुनाहों का बख्शने वाला, बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। सूरह मुज़म्मिल के बाद सूरह मुद्दस्सिर है जो तरतीब के एतबार से 74वां सूरा है और जिसमें 56 आयतें हैं। वो भी इब्तिदान नाजिल होने वाली सूरतों में से है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक को अल्लाह की किबरियाई बयान करने का हुक्म दिया, अपने लिबास को नहायत ही पाकीज़ा रखने की तरफ तवज्जो दिलाई, और उसके बाद दोज़ख के उन फरिश्तों का भी जिक्र किया जिनकी तादाद 19 है। फिर फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो जो मुजरिम हैं, उनको कल क़ियामत के दिन किस तरह पकड़ा जाएगा और उन्हें तकलीफ़ दी, उनको अज़ाब उनका मुक़द्दर बनेगा। तो फिर वो यही कहेंगे कि हम यतीम को खाना नहीं खिलाते थे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, और हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से हमको ये सज़ा मिल रही है। तो गोया उन आयात में हमें ये सबक है कि हम नेक कामों की तरफ आगे बढ़ें। और सूरह मुद्दस्सिर के बाद जो सूरह क़ियामा के नाम से है, उसमें भी अल्लाह ताला ने क़ियामत की कसम, क़ियामत के दिन की कसम खाई है और कहा कि उस दिन हम सबको उठाएंगे। यहाँ तक कि सबको उठाने का अल्लाह ताला का जो एक ख़ास उसकी सिफत है उसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरह के आखिर में तो इस अंदाज से किया कि क्या अल्लाह ताला अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, कि अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदा करने पर कादिर नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर है। और इस सूरह क़ियामा का जवाब बला से दिया जाए तो यकीनन सआदत की बात है। और इस सूरह में अल्लाह ताला ने कुरान के जमा करने और उसके पढ़ाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इब्तिदान जब कुरान के नुज़ूल के वक्त उसको याद करने के लिए मुतफ़क्किर होते तो अल्लाह ने इन आयतों के ज़रिए हुज़ूर को बेफ़िक्र कर दिया कि हर चीज़ का याद दिलाना, उसका पढ़ाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सूरह क़ियामा के बाद सूरह दहर, जिसको सूरह इंसान भी कहते हैं, जिसका तरतीब के एतबार से नंबर 76 है और उसमें कुल 31 आयतें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ का जिक्र फरमाया कि इंसान क्या था, एक बूंद से उसने तख्लीक़ का अमल अल्लाह ने फरमाया कि एक बूंद से उसको वजूद बख्शा और अगर वो चाहे तो उसे फिर लौटा सकता है। यही नहीं बल्कि हमारे आज के दौर में जो फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के पोर हैं, उनका भी जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह ताला न सिर्फ ये कि इंसान को फिर पैदा फरमा सकता है बल्कि उन्हें अगर चाहे तो वो फिंगरप्रिंट्स को भी दोबारा फिर जारी कर सकता है। इस तरह सूरह दहर में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का भी जिक्र फरमाया है, जन्नतियों को मिलने वाले इनामात का जिक्र फरमाया, वो कैसे लिबास में रहेंगे, वहाँ कैसे कैसे उनको ग़ुलाम उनकी खिदमत करेंगे और अल्लाह उनको कैसे वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि उनको पाक शराब पिलाई जाएगी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ुल का भी जिक्र फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला, कि हमने ए महबूब आप पर कुरान का नुज़ुल किया व तदरीज किया। और ये सूरह दहर के इख्तिताम पर अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि इन्ना हाज़ी तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, और ये है तज़किरा, ये है नसीहत, तो जिसका जी चाहे वो इस रास्ते को इख्तियार कर ले।
آخری صورت اس سورے میں جو سورہ مرسلات کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور وہ بھی مکی ہے اور اس میں کل 50 آیتیں ہیں۔ سورہ مرسلات میں ابتداءً اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں مفسرین مختلف اقوال لکھتے ہیں۔ الغرض ہواؤں کی قسم کھائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بھیجی جانے والی اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہیں۔ قسم کھا کر اس سورے میں خاص طور سے مکذبین جھٹلانے والوں کو تباہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً 6-8 مرتبہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ان کی تباہی ہوگی، ان کی ہلاکت ہوگی جو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ نے پوچھا، جھنجھوڑ کر پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا تھا؟ اور جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب تم اس آگ کی طرف چلو جو تمہارے لیے دہکائی گئی ہے۔ اس طرح ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ بار بار ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مکذبین تباہ ہونے والے ہیں۔ آخر میں اللہ نے مکذبین کے بعد اپنے نیک بندوں کا، متقین کا بھی ذکر فرما دیا اور کہا ان للمتقین فی ظلال وعیون، کہ وہ سایوں میں ہوں گے اور وہ اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ انہیں خاص سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ عیون اور وہ چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کے لیے طرح طرح کے میوے رکھے گا اور کہا گا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم ان کو محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کافر تھے، جو مکذبین، جو جھٹلانے والے تھے، ان سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس دن کاذبین، مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ اب قرآن جیسا کلام آنے کے بعد اور کس کلام کے انتظار میں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اور کس بات کی تم انتظار میں ہو اور کس بات کے گویا انتظار میں ہو۔ اس طرح سورہ مرسلات پر 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کی مختصراً چند آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے سعادت حاصل کی، ورنہ اگر پورا ایک آیت کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو ایک آئیڈیا آ جائے کہ اس سورے میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن کے سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں اگر ہم کوشش کریں تو بلا شبہ اس کے اثرات ہمارے قلب پر پڑیں گے، ہماری زندگی پر پڑیں گے، اور ہم میں صالحیت پیدا ہوگی، نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا، برائیوں سے بچنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ان قدرت کے نظاروں سے منہ موڑ کر رکھ لیا تو بلا شبہ ہمارا شمار خسران اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے والے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نظر رکھنے والوں میں پیدا فرمائے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، اعمال صالحہ کی فکر میں رہتے ہیں، برے اعمال سے بچنے کا ان کو ہمیشہ خیال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اور رمضان کے ان دنوں میں ہم قرآن مجید کے ان انوار سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان انوار سے مالا مال فرما، انوار قرآنی سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما دے، مزکہ و مصفہ فرما دے، مجلہ و مطہر فرما دے، اور قرآن میں جتنے اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، متقین کا ذکر فرمائے، مولا ہم کو ان میں شامل فرما، اور جو برے ہیں ان کے زمرے سے ہم کو دور کر دے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما، حضور کی اطاعت و فرما برداری کا سچا جذبہ ہمیں عطا فرما، اور اچھے کو اچھا، برے کو برا سمجھ کر برے کو چھوڑنے، اچھے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آج کی گفتگو ہمیں ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی 30ویں پارے کی مفہوم کو لے کر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پھر پیش کیا جائے گا، ہمارے کسی اور ساتھی یا ان کرم فرما کے ساتھ آپ کی پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی حد تک ہم اپنی گفتگو یہیں روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے 29ویں پارے کی تفسیر، ترجمہ اور تلخیص۔ اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف زادہ اللہ شرفاً و کرامتاً سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो।